ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ تمہیں پتہ ہے کہ اس ماحول میں میرا دم گھٹتا ہے۔ میرا بس چلے تو یہاں سے بہت دور بھاگ جاؤں یار۔ میں نے تمہیں کہا ہے کہ کچھ دن رہنے کے لیے میرے گھر چلی آؤ۔ تم خود ہی آنے کے لیے راضی نہیں ہوتی۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ اتنا آسان ہے؟ بڑی مشکل سے تھوڑی دیر کے لیے مجھے گھر سے نکلنے کی اجازت ملتی ہے۔ میں تو حیران ہوتی ہوں کہ انہوں نے مجھے کالج کیسے بھیج دیا، اور تم مجھے کہہ رہی ہو میں چند دن تمہارے گھر میں رہوں۔ یار اب یہ اتنی بھی کوئی مسئلے والی بات نہیں جتنا تم اسے بڑھا چڑھا کر پیش کر رہی ہو۔ نمل کو یہ سب کچھ بہت آسان لگ رہا تھا۔ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں آنٹی سے بات کرتی ہوں، انہیں کہتی ہوں کہ تمہیں کچھ دنوں کے لیے میرے ہاں بھیج دیں۔ ہم گروپ سٹڈی کریں گے، ویسے بھی ہم دونوں کے پیپرز ہونے والے ہیں، یہ اچھا بہانہ ہے، اور پھر اسی بہانے ہم گھومنے کے لیے بھی چلے جائیں گے۔ تم بتاؤ کہ تمہیں میرا آئیڈیا کیسا لگا؟ وہ پرجوش انداز میں بولی۔ اس کی بات سن کر وہ طنزیہ انداز میں ہنس پڑی۔ تمہارا آئیڈیا تو بہت اچھا ہے، لیکن یہ میرے گھر میں فلاپ ہو جائے گا۔ نہ صرف تم میری امی کے ہاتھوں ذلیل ہوگی، بلکہ تم سے پہلے تو اماں مجھے باتیں سنائیں گی کہ میں نے اماں سے تمہاری بات کیوں کروائی۔ چلو خیر، فی الحال میں پڑھنے کے لیے بیٹھی ہوں، میرا بہت سارا سلیبس رہتا ہے۔ یار میں تمہیں اپنی برتھ ڈے پارٹی پر آنے کا کہہ رہی ہوں اور تم پھر سے باتیں تبدیل کر دیتی ہو۔ تم جانتی ہو کہ تم میری اکلوتی اور بیسٹ فرینڈ ہو، تمہارے علاوہ میری کسی سے نہیں بنتی۔ نمل فوراً سے پچھلی بات پر واپس آ گئی تھی، جس کی وجہ سے اس نے اپنی دوست کو کال ملائی تھی۔ یار تم نے پارٹی رات 11 بجے کے وقت رکھی ہے، میرے لیے آنا ممکن نہیں ہے۔ اگر تو تم پارٹی دن کے وقت رکھتی تو شاید میں کوئی بہانہ بنا لوں، مگر یہ بھی مجھے مشکل لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں پارٹی تمہارے لیے دن کے 3 بجے رکھنے کو تیار ہوں، مگر پھر تمہیں ہر حال میں وہاں پر آنا ہوگا۔ اگر تم نہ آئی تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی اور پھر کبھی تم سے بات نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے میری اماں، اگر تم میرے لیے اتنا سب کچھ کر رہی ہو تو میں تمہارے لیے یہ ضرور کروں گی، مگر پھر وہاں 2 گھنٹوں سے زیادہ نہیں رکوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے فوراً سے نمل کو ٹائم بھی بتا دیا۔ میری جان تم صرف ایک بار یہاں آ جاؤ، ہم بات کی بعد میں دیکھ لیں گے۔ نمل سے بات کر کے نور فاطمہ کا موڈ کافی حد تک خوشگوار ہو گیا تھا۔ نور جلدی سے کچن میں آ کر میرے ساتھ کام کراؤ، تمہارے سسرال والے آنے والے ہوں گے۔ چاندنی کی بات سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ جب وہ کچن کے اندر داخل ہوئی تو ہر طرف دھواں پھیلا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے باہر نکلی۔ مجھ سے نہیں ہوتا اس گرمی اور دھوئیں میں کام۔ زیادہ ڈرامے نہ لگاؤ، ہر لڑکی ہی اپنے گھر کے کام کرتی ہے، لیکن اماں جن کے گھر میں نوکر ہوتے ہیں وہ آرام سے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، جب اپنے شوہر کے گھر جاؤ گی تب نوکر رکھ لینا۔ فی الحال تمہارے بابا کی اتنی پے نہیں ہے کہ وہ تم لوگوں کے اخراجات کے ساتھ ساتھ فضول کے نخرے بھی اٹھائیں۔ امی، آپ بھی یوں ہی کہتی ہیں، ابا جان کی اتنی اچھی سیلری تو ہے، اگر ایک کام کرنے والی رکھ لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ جس گھر کی عورتیں کام نہیں کرتی اس گھر کے انتظامات ہمیشہ خراب رہتے ہیں، اور جہاں تک آج کل کی کام والیوں کا سوال ہے تو میں کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتی۔ ویسے بھی زمانہ ٹھیک نہیں ہے۔ زمانے کو کچھ نہیں ہوا، آپ کے خیالات پرانے ہیں۔ بے اختیار اس کی زبان سے بات پھسلی تھی۔ آمنہ بیگم نے ہاتھ میں پکڑا ہوا چمٹا اس کی کمر پر مارا تو وہ کراہ کر رہ گئی۔ جلدی سے جا کر پیاز چھیلو، آذر کی فیملی آنے والی ہوگی۔ امی جان، مجھے اس انسان سے شادی نہیں کرنی۔ بے ساختہ اس کی زبان پھسلی۔ آمنہ بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس کی زبان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دے۔ جلدی سے انہوں نے دروازے سے نکل کر دیکھا۔ خدا کا شکر تھا کہ اس وقت ان کے شوہر دوسرے کمرے میں موجود تھے۔ اگر وہ اپنی بیٹی کی بات سن لیتے تو ایک نیا فساد شروع ہو جاتا۔ اگر تمہیں اپنی عزت کی پرواہ نہیں تو کم از کم اپنی ماں کی عزت کی فکر کر لو۔ تم کیوں چاہتی ہو کہ تمہارا باپ اس عمر میں مجھے گھر سے باہر نکالے؟ امی، میں کوئی غلط بات نہیں کر رہی، آپ جانتی ہیں آذر کے ساتھ میری کیمسٹری نہیں ملتی، اور نہ ہی وہ اتنا امیر ہے، اس نے ناک سکوڑتے کہا۔
पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आजकल तुम भी देखो, जिनके पास पैसा है वो खुश नहीं है, बल्कि खुश वही हैं जो एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, जो एक दूसरे को प्यार देते हैं, एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। अम्मी, आप क्यों चाहती हैं कि मैं सारी जिंदगी आपकी तरह पैसे जोड़ जोड़ कर गुजार दूं? मुझे किसी अमीर घराने में शादी करनी है। बस बहुत हो गया नूर फातिमा, अब तुम्हारी आवाज़ ना आए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारा रिश्ता आज़र के साथ तय हो चुका है, तुम्हारी शादी वहीं पर होगी। अगर तुमने मज़ीद कोई फजूल बात की तो मैं खुद तुम्हारे बाप को तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। फिर तुम जानती हो कि तुम्हारा बाप तुम्हें किस तरह हैंडल करेगा। जल्दी से काम ख़त्म करो। चांदनी, इसको अच्छी तरह से समझा दो, अब मैं इसके मुंह से कोई फजूल ना सुनूं। जी अम्मी, ठीक है। आमना बेगम का दिमाग वाकई गुस्से से फटने को तैयार था। वो फौरन से किचन से हट गई। जानती थी अगर उनकी बेटी ज़्यादा देर तक उनके सामने रही तो वो कुछ गलत कर बैठेंगी। चांदनी और नूर फातिमा की परवरिश उन्होंने एक साथ की थी, मगर अब जाकर उन्हें एहसास हो रहा था कि नूर की परवरिश में थोड़ी सी कमी रह गई है। वो हद से ज़्यादा ज़िद्दी और हठ धर्म थी। अपने घर वालों से हमेशा बागी नजर आती थी, जबकि उसके मुकाबले में चांदनी काफ़ी सुलझी हुई और सब्र शुक्र करने वाली लड़की थी। कभी भी उसने अपने माँ बाप से कोई शिकायत नहीं की थी, हर हाल में खुश रहती थी। उसने कभी भी अपने वालिदैन को परेशान नहीं किया था, जबकि उसके मुकाबले में नूर ने सब लोगों की नाक में दम कर रखा था। तुम क्यों अम्मी को टेंशन देती हो? क्या तुम अम्मी को थोड़ी देर के लिए खामोश नहीं देख सकती? चांदनी ने उसे डांटते हुए पूछा। मैं अम्मी जान को टेंशन नहीं दे रही, बल्कि उनसे अपना हक मांग रही हूं। तुम्हारी इतने अच्छे घर में शादी हो रही है, तुम्हें और क्या चाहिए यार? तुम्हें क्यों लगता है कि वो एक अच्छा घराना है? आज़र एक मामूली सी बैंक की जॉब करता है। मैडम, आप भूल रही हैं, वो बैंक में मैनेजर है और उसकी तनख्वाह मामूली नहीं बल्कि लाख से ऊपर है। आजकल के दौर में 1 लाख से क्या बनता है? वो नाशुक्री का मुजाहरा करते हुए बोली। चांदनी उसके चेहरे को देख कर रह गई। हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करना सीखो, नाशुक्री इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। तुम्हें मुझे नसीहत करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा तो मुस्तकबिल सेट है। तुम तो वैसे भी कुछ अरसे बाद अमेरिका चली जाओगी, इसलिए मुझे नसीहतें करना बंद करो। नफरत आमेज लहजे में वो बोलती एक बार फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गई। चांदनी ने भी दोबारा उसे पुकारना मुनासिब ना समझा, क्योंकि जानती थी कि उसका मूड इस वक्त ऑफ हो गया है। फारिया बेगम नूर फातिमा को देखकर खुलकर मुस्कुरा दी। अरे मेरा बच्चा कैसा है? तुम्हें मैंने बहुत याद किया। दरअसल वो कुछ दिन पहले ही उम्रा करके वापस आई थी। उनसे मिलने के लिए सिर्फ आमना बेगम और अकराम साहब गए थे। अपनी बेटियों को वो घर पर ही छोड़ कर गए थे, क्योंकि वो शादी से पहले बेटी को उसके ससुराल ले जाने के खिलाफ थे। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, मैंने भी आपको बहुत याद किया। वो बातें उनसे कर रही थी, मगर उसकी नज़रें भटक भटक कर उस सामान की तरफ जा रही थी जो वो उनके घर लेकर आए थे। देखो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही प्यारे जोड़े लाई हूँ। ये कहकर उन्होंने कुछ बैग्स इसके हवाले कर दिए। इससे पहले कि वो उन्हें खोलकर देखना शुरू कर देती, आमना बेगम ने उसे कमरे में ले जाने के लिए कहा। उसने खामोशी से बैग्स उठाए और कमरे की तरफ चल दी। उसके बाद वो उनके साथ 1 घंटे तक बैठी रही थी। आज उन्होंने सारा दिन यहीं पर ही गुजारना था। दिन के वक्त वो आराम करने के लिए कमरों में चले गए, जबकि वो लाउंज में बैठी हुई थी और आहिस्ता आवाज़ में टीवी देख रही थी। जब आज़र लाउंज के अंदर दाखिल हुआ, इस दुश्मन जान को देखकर उसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसके दिन भर की थकन उतर गई थी। वो खुद को हशाश बशाश महसूस करने लगा था। आज उसे एहसास हो रहा था कि पसंदीदा औरत कितनी ताकत रखती है। पसंदीदा औरत के एक दीदार से ही इंसान किस कदर हल्का फुल्का महसूस करने लगता है। अस्सलामुअलैकुम मोहतरमा, कैसी हैं आप? उसे अपने करीब मर्दाना आवाज़ सुनाई दी तो वो अपनी जगह पर उछल पड़ी। ये क्या बदतमीजी है? डरते डरते उसने आसपास देखा था, कहीं ऐसा ना हो अब्बा हुजूर वहीं पर मौजूद हों, मगर दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं था। मैदान बिल्कुल साफ था।
اگر ابا جان نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ تم اپنے ابا جان سے اتنی خوفزدہ کیوں ہوتی ہو؟ صرف میں ہی نہیں محترم، آپ بھی میرے ابا جان سے ڈرتے ہیں، اس نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ یہ رنگ تم پر بہت سوٹ کر رہا ہے۔ آج اس نے آذر کا دیا ہوا جوڑا پہن رکھا تھا اور وہ واقعی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ اس نے اپنی جیب سے ایک باکس نکالا جسے دیکھ کر وہ پرجوش ہو گئی، لیکن جب اس نے باکس کھولا تو اس میں ایک سونے کی ہلکی سی رنگ موجود تھی۔ اس کا موڈ بری طرح سے آف ہو گیا۔ میں بھی نہ جانے کیوں اس شخص سے امیدیں لگا لیتی ہوں، میں کیوں بھول جاتی ہوں کہ یہ ایک معمولی سا مینیجر ہے، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ کیا ہوا؟ کیا تمہیں یہ رنگ پسند نہیں آئی؟ وہ اس کے چہرے کے تاثرات بھانپ چکا تھا، اسی لیے فکر مندی سے بولا۔ نہیں، بہت پیاری ہے، وہ بمشکل مسکرائی تھی۔ اگر تم کہو تو میں تمہیں یہ رنگ پہنا دیتا ہوں، وہ شرارتی انداز میں بولا۔ وہ جھینپ گئی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں خود پہن لوں گی۔ آمنہ بیگم کوئی چیز اٹھانے کے لیے کچن کی طرف جا رہی تھی۔ جب انہوں نے دونوں کو ایک ساتھ بیٹھے دیکھا تو بے ساختہ اپنا ماتھا پیٹ ڈالا۔ انہوں نے اس لڑکی کو 1000 بار سمجھایا تھا کہ یوں شادی سے پہلے اپنے منگیتر کے ساتھ فری نہ ہوا کرو اور نہ ہی اسے منہ پھاڑ کر فرمائشیں کیا کرو۔ ابھی بھی وہ اس کے ہاتھ میں ڈبی دیکھ چکی تھی اور اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ اسے گفٹ دینے کے لیے آیا تھا۔ ارے آذر، کیسے ہو تم؟ انہوں نے اپنے داماد کے سامنے تو اسے کچھ نہ کہا، مگر آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اتنی بری طرح سے گھورا کہ وہ خوفزدہ ہو کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں چچی جان، آپ سنائیں، آپ کیسی ہیں؟ جوڑوں کے درد کا آرام آیا یا نہیں؟ ارے کہاں بیٹا، اب کہاں آرام آنا ہے مجھے، عمر کا تقاضا ہے یہ۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی چلی جائے گی درد میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ وہ واقعی تکلیف میں نظر آتی تھی۔ اللہ بھلا کرے چاندنی کا، جس نے سارا گھر سنبھالا ہوا ہے۔ نور سے بھی کام کروایا کریں تاکہ اسے بھی تھوڑا بہت کام کی عادت پڑے۔ وہ جانتا تھا کہ نور اپنے کمرے کے دروازے میں ہی کھڑی ہے اور ان لوگوں کی باتیں سن رہی ہے، اس لیے شرارتی انداز میں بولا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نور کام سے چڑھتی ہے۔ جس دن نور نے گھر کا نظام سنبھال لیا اس دن تو واقعی قیامت آ جائے گی، انہوں نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پھر چچی جان چھوڑ دیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری شادی سے پہلے قیامت آئے۔ اس کی بات سن کر وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ آذر بہت اچھا اور سلجھا ہوا بچہ تھا، کافی حد تک میچور بھی تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ان کی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہے۔ جب بھی وہ نور کو دیکھتا تھا اس کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگتی تھیں، یوں لگتا تھا جیسے سارے ستارے اس کی آنکھوں میں اتر آئے ہوں۔ مگر نور یہ سب کچھ نظر انداز کرتی تھی۔ اسے وہی مرد اچھا لگتا تھا جس کی جیب پیسوں سے بھری ہوتی ہو۔ یہی تو وجہ تھی کہ وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے بے دلی سے وہ ڈبی بیڈ پر پھینکی۔ کیا ہوا؟ اور یہ کیا ہے؟ چاندنی نے وہ ڈبی اٹھا لی۔ واؤ، کتنی خوبصورت رنگ ہے یہ، تمہیں کس نے دی؟ آذر نہیں دی ہوگی، اس نے خود سے ہی سوال کیا اور پھر خود ہی جواب دے دیا۔ ہاں، اس جیسا معمولی گفٹ اور کون دے سکتا ہے؟ کچھ تو خدا کا خوف کرو لڑکی، یہ مجھے کافی قیمتی معلوم ہوتی ہے۔ دیکھو اس میں ڈائمنڈ موجود ہے، ایک چھوٹا سا ڈائمنڈ، وہ منہ بناتے بولی۔ تم واقعی بہت ناشکری ہو نور، تحفے کی قیمت نہیں بلکہ دینے والے کا خلوص دیکھتے ہیں۔ بھائی مجھ سے اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی اور نہ مجھ سے اس طرح کے ڈرامے ہوتے ہیں۔ اگر تمہیں یہ رنگ پسند ہے تو تم خود رکھ لو، نور نے اسے کھلم کھلا آفر کی تھی۔ چاندنی کا دل بھی میلا ہونے لگا تھا، مگر یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ اگر کل کو آذر نے اس کے ہاتھ میں یہ رنگ دیکھی تو اسے افسوس ہوگا۔ اس نے وہ ڈبی خاموشی سے اس جگہ پر رکھ دی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر نکلتی نور کی آواز سن کر رک گئی۔ اب کیا ہو گیا؟ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، وعدہ کرو تم میرا ساتھ دو گی؟ نور اس کی آنکھوں میں دیکھتے پراسرار لہجے میں بولی۔ میں تمہارے لیے امی جان سے کسی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں بولوں گی، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ یار میری
पहले पूरी बात तो सुन लो, बाद में इनकार करना। तुम तो मेरी सबसे प्यारी बहन हो और तुम जानती हो कि मेरा तुम्हारे अलावा काम और कोई नहीं कर सकता। मक्खन मलाई बाद में लगाना, पहले मुझे अपना मसला बताओ। चांदनी उसके इस ड्रामे से काफ़ी बेजार नजर आ रही थी, क्योंकि ये आज की बात नहीं थी, बल्कि जब भी नूर को इससे कोई काम होता तो वो इसी तरह से ही तारीफों पर उतर आती। तुम तो जानती हो कि निमल की बर्थडे आ रही है। यूं तो उसने अपनी बर्थडे रात को सेलिब्रेट करनी थी, लेकिन मेरी वजह से उसने पार्टी दिन के वक्त रखी है। ये वही तुम्हारी आवारा दोस्त है ना, जिसने तुम्हारा दिमाग खराब करके रखा हुआ है? चांदनी फौरन उससे गुस्सा हो गई। क्या हो गया है? उसके बारे में इस तरह की बातें मत करो, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। देखो नूर, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि वो लड़की मुझे ठीक नहीं लगती, उससे दूर रहो। वो ना सिर्फ हमसे स्टैंडर्ड में बहुत आगे हैं, बल्कि उसके साथ साथ उसका दिमाग भी बहुत ऊंचा है। जो चीज़ें हमारे लिए बुरी हैं वो उन चीज़ों को कुछ नहीं समझती। उसकी अपनी रिवायात हैं और अपने तौर तरीके हैं, जिन्हें तुम बहुत जल्द अपना रही हो, और ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। तुम्हें लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये बताओ कि तुम मेरी मदद कर रही हो या नहीं। मैं इस मामले में तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। चांदनी ने उसे साफ इनकार कर दिया। ठीक है, फिर जब अगले हफ्ते तुम्हारा कॉलेज का ट्रिप जाएगा तो मैं भी अम्मी के कान भरूंगी कि तुम्हें ना भेजें। आफ्टर ऑल वो खतरनाक इलाका है और रास्ते भी काफ़ी खतरनाक हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? वह मासूमियत से आंखें टिमटिमाते बोली। चांदनी का बस नहीं चल रहा था, वो उसकी गर्दन दबोचकर तोड़ डाले। 100 कमीने मरे होंगे तो तुम पैदा हुई होगी। अब आपकी इस तारीफ पर बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप मेरी मदद कर रही हैं और ये बात तय है। यार, किसी लड़की से मेरी दोस्ती करा दो। सारी लड़कियां मेरे हाथों से निकल गई हैं। निमल, जो कि पेंटिंग करने में मसरूफ थी, जबरान खानजादा की अचानक कमरे में दाखिल होने और फिर उसकी अनोखी फरमाइश पर वो खुलकर मुस्कुरा दी। तो तुम ऐसी हरकतें करते ही क्यों हो कि वो तुमसे डरकर भाग जाती हैं? इंसान के बच्चे बनकर रहा करो। तुम भी तो चाहते हो कि हर लड़की तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ जाए। तुम भी तो सबको अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर रखना चाहते हो। यार, तो इसमें हर्ज क्या है? तुम तो जानती हो कि जो चीज़ मेरी दस्तरस में होती है मैं उस चीज़ को किसी के हवाले नहीं करता। लेकिन जहाँ पर बात चीज़ों की नहीं बल्कि लड़कियों की हो रही है, जो कि जीता जागता वजूद रखती हैं, उनके अंदर एहसासात और जज्बात होते हैं। तुम्हें किसी के जज्बात के साथ खेलने का कोई हक नहीं। वो दो टोक अंदाज में बोली थी। गजब बेइज्जती हो रही है भाई साहब यहाँ तो, वो एक्टिंग करते हुए बोला। मैडम साहिबा, आप साफ साफ इनकार कर दें, मुझे जलील करने की क्या तुक बनती है? मसला ये है ना जिब्रान साहब कि जब तक आपको ठीक तरह से समझाया ना जाए तब तक आपके इस दिमाग में कोई बात दाखिल नहीं होती। तुम जानते हो कि मेरी सिर्फ एक ही दोस्त है, वो बहुत अच्छे और मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखती है। वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है, इसलिए भूल जाओ। अच्छा, मुझे दिखा तो सकती हो कि वो लड़की कैसी है? वो आज बज़िद था। उसने निमल की दोस्त के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। दरअसल 2 बार पहले भी वो अपने घर वालों से छुपकर निमल के घर आई थी। वो उसके वालिदैन से मिली थी। वो सबको बहुत पसंद आई थी, क्योंकि ना सिर्फ वो बहुत खूबसूरत थी बल्कि ज़हीन भी थी। जबरान ने भी उसकी तारीफ़ें अपनी खाला जान से सुनी थी, इसलिए आज वो उसे हर हाल में देखना चाहता था। नहीं, तुम उस प्यारी सी लड़की को नज़र लगा दोगे। मैं उसकी तस्वीर एक जल्लाद को नहीं दिखा सकती। वो जानबूझकर उसे तंग कर रही थी, हालांकि तस्वीर दिखाने में कोई मसला नहीं था। यार, तुम मुझे दिखा रही हो या नहीं? वो नाराज़ हो गया इससे पहले कि वो कमरे से बाहर निकलता। ठीक है, बच्चों की तरह रोना मत शुरू कर दिया करो। आओ दिखाती हूँ। उसने मोबाइल में एक तस्वीर निकाली। उसे देखकर जिब्रान ने बेसाख्ता अपने दिल पर हाथ रखा। अगर ये मुल्लानी है तो उसके लिए मैं मौलवी बनने को भी तैयार हूँ। उसने इस कदर मज़ाहिया खेज़ अंदाज में कहा था
کہ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بھائی صاحب اس سے دور رہیں تو اچھا ہے، کیونکہ اس کی منگنی ہو چکی ہے۔ تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، منگیتر کو اٹھا لیا جائے گا، وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولا۔ اس کے لہجے میں نہ صرف غرور تھا بلکہ بہت کچھ کر لینے کی ہمت بھی تھی۔ وہ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا، ایک بہت بڑے وڈیرے کا بیٹا، اور خود بھی اپنے باپ کا بزنس سنبھال رہا تھا۔ وہ حد سے زیادہ ذہین اور شاطر دماغ کا مالک تھا، اڑتی چڑیا کے پر گن لیتا تھا۔ مگر محبت کے معاملے میں ہمیشہ اسے دھوکہ ملا تھا۔ جو بھی لڑکی اس کی زندگی میں آتی وہ کسی نہ کسی طرح سے اسے دھوکہ دے دیتی، اور جبران کا ایک اصول تھا، وہ دھوکے کا بدلہ دھوکے سے دیتا تھا۔ وہ لڑکیوں کو محسوس نہیں ہونے دیتا تھا کہ اسے ان کی حرکتوں کا پتہ چل گیا ہے، اور پھر آخرکار انہیں چھوڑ دیتا تھا۔ یہ بات سچ بھی تھی کہ آج تک وہ کسی لڑکی کے پاس نہیں گیا تھا۔ اسے صرف ان سے باتیں کرنا، انہیں گھمانا پھرانا اور ان کے ساتھ وقت گزارنا پسند تھا، کیونکہ یہ بات اسے بھی پتا تھی کہ وہ شادی کسی عزت دار لڑکی سے ہی کرے گا، وہ لڑکی جسے کسی مرد نے نہیں دیکھا ہوگا، اور وہ لڑکی جس کی زندگی میں آنے والا وہ پہلا مرد ہوگا۔ نور فاطمہ کی تصویر اس کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ جب سے وہ نمل کے پاس سے ہو کر آیا تھا تب سے وہ اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا موبائل اٹھایا اور نمل کو میسج ٹائپ کرنے لگا۔ کیا اس لڑکی سے میری سیٹنگ ہو سکتی ہے؟ نمل نے میسج پڑھا اور مسکرا دی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، انسان کے بچے بن کر رہو۔ اس نے فوراً سے میسج ٹائپ کیا۔ تم ہو ہی کھڑوس۔ میسج کر کے وہ اوندھے منہ بیڈ پر ہی گر گیا تھا۔ جبران خانزادہ کے لیے یہ بات کوئی نئی نہیں تھی۔ کون سا یہ دنیا کی آخری لڑکی ہے؟ ابھی تو تمہاری زندگی میں بہت سی لڑکیوں نے آنا ہے۔ وہ جیسے خود کو تسلیاں دے رہا تھا۔ بے چینی سے وہ اپنے بال زور سے کھینچنے لگا اور اپنے بستر پر اٹھ بیٹھا۔ آخر اس لڑکی میں ایسا کیا ہے جو میں ایسی سوچے جا رہا ہوں؟ نہ تو وہ بہت حسین، اس کی سوچوں کو بریک لگی تھی۔ حسین تو وہ تھی، اور بے حد حسین تھی۔ شاید میں اس کے حسن کی وجہ سے پاگل ہو رہا ہوں۔ اور ایک بار پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگا، اور آخرکار وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ ایک بار پھر سے اس کے خراٹوں کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ اس نے پارٹی کے کپڑے ایک بیگ میں ڈالے تھے۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ تم یہ لباس پہن کر وہاں پر گھومو گی؟ ہاں، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ ویسے بھی لڑکیوں کی پارٹی ہے، اس نے ادائے بے نیازی سے کہا۔ تم بے وقوف کسی اور کو جا کر بنانا، کیونکہ جتنی ماڈرن وہ بنتی ہے، پارٹی لڑکے لڑکیوں کی اکٹھی ہوگی۔ تم عزت کے ساتھ کوئی اچھا سا جوڑا اٹھاؤ اور وہ پہن کر جاؤ۔ چاندنی ناقدرانہ نظروں سے اس سلیو لیس لباس کو دیکھ رہی تھی جو اس نے پارٹی میں پہننے کے لیے چنا تھا۔ میری ماں بننے کی ضرورت نہیں، جب میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ وہ صرف لڑکیوں کی پارٹی ہے۔ دیکھو، میرا مقصد تمہیں ایک حد تک سمجھانا تھا۔ اگر تمہیں اپنی عزت کی پرواہ نہیں تو میں بھی تمہیں مزید نہیں سمجھا سکتی۔ چاندنی اس سے ناراض ہو گئی تھی، مگر اسے چاندنی کی ناراضگی کی پرواہ نہیں تھی۔ دراصل اس نے اپنی ماں سے یہ بہانہ بنایا تھا کہ وہ چاندنی کے ساتھ اس کی دوست کے گھر جا رہی ہے۔ ان کے گھر میں میلاد ہے، شام تک وہ دونوں واپس آ جائیں گی۔ چونکہ دونوں بہنیں اکٹھی جا رہی تھیں، اس لیے آمنہ بیگم نے بھی انہیں اجازت دے دی، اور اس کے ساتھ ہی نصیحت کر دی تھی کہ بابا کے آنے سے پہلے گھر واپس آ جانا۔ اس نے چاندنی کو اس کی دوست کے گھر چھوڑا اور خود آ کر نمل کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ یہ کیا، تم تیار کیوں نہیں ہوئی؟ نمل نے جب سادہ سے حلیے میں دیکھا تو پریشانی سے پوچھا۔ تمہارا کیا دل تھا کہ امی کو میں شک میں مبتلا کر دیتی؟ وہ منہ بناتے بولی۔ اب تو میں تمہارے گھر جا کر تیار ہوں گی۔ کوئی مسئلہ نہیں، وہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔ گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ وہ اس کے گھر جاتے ہی کمرے میں گھس گئی۔ بہت خوبصورتی سے اس نے میک اپ کیا تھا۔ ایک نظر اس نے خود کو شیشے میں دیکھا اور بلش کا آخری ٹچ لگایا۔ اس کی تیاری مکمل ہو گئی تھی۔ وہ واقعی اس وقت آسمان سے اتری کوئی حور معلوم ہو رہی تھی۔ سلیو لیس جوڑے میں اس کی سفید بازو نمایاں ہو رہی تھی۔ ارے واہ، آج تو چاند زمین پر اتر آیا۔ نمل کمرے کے اندر داخل ہوئی
اور اسے دیکھ کر بے ساختہ اس کی تعریف کی، جس پر وہ بلش کر گئی۔ مجھے لگتا ہے آج اس پارٹی کی جان تم ہوگی، نمل نے پیار سے اس کی گالوں پر بوسہ دیتے کہا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے گئی۔ ان دونوں کی دوستی کالج کے پہلے سال سے شروع ہو گئی تھی۔ نمل کافی لیٹ کالج میں داخل ہوئی تھی۔ نور فاطمہ اسے ملنے والی پہلی لڑکی تھی۔ نور نے نہ صرف پڑھائی میں اس کی مدد کی تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اکثر وہ اس کی اسائنمنٹ بھی بنا دیا کرتی، لیکن اس کے پیچھے اصل وجہ کوئی اور تھی، جس کے بارے میں صرف اس کے دل کو پتا تھا یا پھر اس کے خدا کو۔ ایک دن آذر اسے اس کے نوٹس دینے کے لیے کالج آیا تھا۔ وہ اپنی دوست کے ساتھ باہر نکلی اور وہاں پر ہی نمل اس شخص کو دیکھ کر اپنا دل ہار بیٹھی، مگر اس شخص نے ایک بار بھی نگاہیں اٹھا کر نمل کی طرف نہیں دیکھا تھا، یوں جیسے اس پر یہ بات حرام کر دی گئی ہو۔ لیکن جب بعد میں اسے یہ پتا چلا کہ یہ نور فاطمہ کا منگیتر ہے تو اسے لگا تھا کسی نے اس کے سینے پر خنجر چلا دیا ہو۔ وہ ان لوگوں میں سے ہرگز نہیں تھی جو آسانی سے اپنی پسندیدہ چیز کو اپنے ہاتھوں سے نکلنے کی اجازت دیتی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی جو اپنی پسند کی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور یہ کوشش اس وقت تک جاری رہتی تھی جب تک وہ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو جاتی۔ اسے امیری کا شوق نہیں تھا اور نہ ہی اسے بہت زیادہ پیسہ چاہیے تھا۔ وہ ایک ٹوٹے ہوئے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے والدین بہت پہلے الگ ہو چکے تھے۔ اب وہ اپنی ماما کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے بابا کبھی کبھار اسے ملنے آتے رہتے تھے۔ جب وہ نور فاطمہ کے منہ سے یہ باتیں سنتی کہ وہ سب لوگ اکٹھے ایک ہی گھر میں رہتے ہیں تو اس کے دل میں شدت سے یہ خواہش جاگتی تھی کہ اس کا بھی اپنا ایک چھوٹا سا گھر ہو، مگر جس طرح کی سوسائٹی سے وہ تعلق رکھتی تھی وہاں کوئی ایسا مرد اسے نہیں لگتا تھا جو کہ گھر بسانے والا ہو۔ آئے روز ہی ان کی سوسائٹیز میں نیو میرڈ کپلز کی طلاقیں ہوتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ پچھلے دنوں سے وہ اس سے اس کے منگیتر کے بارے میں سوالات کر رہی تھی، اور نور فاطمہ کسی بھی بات کی طرف غور کیے بغیر بے وقوفوں کی طرح اسے اپنے منگیتر کے بارے میں ایک ایک بات بتاتی تھی۔ اس نے چپکے سے نور کے موبائل میں سے اس کا نمبر بھی نکال لیا تھا۔ ایک دن اس نے آذر کو فون بھی کیا تھا اور اس کو اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا تھا کہ میں نور فاطمہ کی سہیلی ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اس تک اپنی دوستی محدود رکھیں اور مجھ سے دوبارہ کبھی بھی رابطہ نہ کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ یہ کہہ کر آذر نے نہ صرف کال کاٹ دی تھی بلکہ اس کا نمبر بھی بلاک کر دیا تھا۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اپنی منگیتر کے ساتھ بہت مخلص ہے۔ وہ دونوں اس وقت پارٹی میں موجود تھے۔ نور فاطمہ بہت اچھا ڈانس کر لیتی تھی۔ یہ ڈانس اس نے اپنے کمرے میں چھپ کر سیکھا تھا۔ اس کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ چاندنی اس بارے میں صرف تھوڑا سا جانتی تھی، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی بہن پرفیکشنسٹ ہوگی۔ یار تم بھی ڈانس کرو نا، نمل اسے اکسا رہی تھی، جبکہ وہ شرما رہی تھی کہ ان کی پارٹی میں صرف لڑکیاں نہیں بلکہ لڑکے بھی موجود تھے۔ جبران کی نگاہیں ایک پل کے لیے بھی اس لڑکی کے اوپر سے نہیں ہٹی تھی۔ وہ لڑکی تصویر میں جتنی خوبصورت نظر آتی تھی، حقیقت میں اس سے کئی گنا زیادہ حسین تھی۔ یار یہ لڑکی آج میری جان لے لے گی، اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے بے ساختہ کہا۔ کون سی لڑکی؟ مجھے بھی دکھا۔ شہریار اتاولا ہوا تھا۔ وہ تیری ہونے والی بھابھی ہے۔ اس بات پر وہ برے سے منہ بنانے لگا، اور پھر جب اس نے ناچنا شروع کر دیا تو حیرت سے جبران کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لڑکی اتنا خوبصورت ڈانس کر سکتی ہے۔ بے ساختہ اس نے موبائل اٹھایا اور اس کی ریکارڈنگ شروع کر دی۔ اسے آس پاس کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، صرف موبائل کی اسکرین پر نظر آنے والا اس کا ڈانس اسے مدہوش کر رہا تھا۔ بے ساختہ نور کی نظر اٹھی اور جبران پر پڑی، جو بے شرمی سے موبائل اٹھائے سب لوگوں میں واضح اس کی ویڈیو بنا رہا تھا۔ وہ وہیں پر رکی اور تن فن کرتی اس شخص کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے اور اس کا نمل کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری ویڈیو بنانے کی؟ وہ اس قدر غصے سے بولی تھی کہ جبران کے ماتھے پر بھی بل پڑ گئے۔ میری مرضی، میں جو مرضی کروں۔ اگر تم سب کے سامنے بے شرمی سے ناچ سکتی ہو
تو کیا میں تمہاری ویڈیو نہیں بنا سکتا؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، نور کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھے… اس سے پہلے کہ وہ اس پر جھپٹتا، نمل درمیان میں آ گئی۔ اس نے نور کا بازو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے لے گئی۔ یہ تم نے کیا کیا؟ وہ پریشانی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے میری ویڈیو بنائی، وہ بھی مجھ سے پوچھے بغیر۔ نور بھی بہت غصے میں لگ رہی تھی۔ تو کیا ہو گیا یار، وہ میرا کزن ہے، بعد میں وہ ویڈیو ڈیلیٹ کروا دیتی۔ آخر اتنا تماشا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم نہیں جانتی کہ وہ کتنا سر پھرا انسان ہے، دماغ سے بالکل پیدل ہے۔ اب اگر اس نے کوئی ایسی ویسی حرکت کر دی تو میں تمہاری مدد نہیں کر پاؤں گی۔ یار ایسے تو مت کہو، میں تمہارے بھروسے پر یہاں آئی تھی، اور پھر تمہارے ہی کہنے پر میں نے ڈانس کیا تھا۔ میں نے تمہیں ڈانس کرنے کے لیے کہا تھا، تماشا کرنے کے لیے نہیں۔ نمل ناراض نظر آ رہی تھی۔ فی الحال تم یہاں سے جاؤ، کیونکہ وہ انسان مجھے اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگ رہا۔ وہ اپنے گھر والوں کا بہت لاڈلا ہے، ایک بہت بڑے وڈیرے کا بیٹا ہے، جس سے آج تک اس کے باپ نے اونچی آواز میں بات نہیں کی، اور تم نے اسے بغیر سوچے سمجھے تھپڑ مار دیا۔ یہ تم نے کیا کیا نور؟ معاملہ اتنا بڑھ جائے گا وہ بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے نکل گئی۔ وہ اپنی بہن کو لیے بغیر ہی گھر آ گئی تھی۔ آمنہ بیگم کو بھی بہت غصہ آیا۔ وہ اس سے سوال کرنے لگی، مگر وہ کوئی جواب دیے بغیر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ وہ بے چینی سے اپنے ہاتھ مسل رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ رات کا وقت تھا جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ ایک انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ کیسی ہو محترمہ؟ ایک انجانی سی مردانہ آواز تھی جسے وہ پہچان نہیں پائی۔ سوری، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ ارے اتنی جلدی کیسے بھول گئی؟ آج دن کے وقت ہی تو ہم دونوں کی ملاقات ہوئی تھی، اور تم نے ایک بہت خوبصورت تحفہ بھی دیا تھا۔ ویسے میں نے سوچا نہیں تھا کہ اتنی نازک نظر آنے والی لڑکی کا ہاتھ اتنا بھاری ہوگا۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بات کر رہا تھا۔ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا تھا، کیونکہ اس کا مقصد اس لڑکی سے بدلہ لینا نہیں بلکہ اسے اپنا بنانا تھا۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی اور وہ یہ حرکت کرتی تو واقعی وہ اس کا حشر بگاڑ دیتا۔ سنو، تم پر میرا دل آ گیا ہے اور میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ بغیر کوئی تمہید باندھے اس نے دو ٹوک انداز میں اپنی بات سامنے رکھ دی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل خوشی سے بھرا، کیونکہ یہ بات اس نے اپنی دوست سے بھی سنی تھی کہ وہ ایک بہت امیر انسان ہے، مگر وہ کوئی چھوٹی بچی یا بے وقوف لڑکی نہیں تھی جو اس کی چال کو نہ سمجھتی۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو وہ واقعی اس کی پیشکش قبول کر لیتی، لیکن فی الحال وہ جانتی تھی کہ اس نے اس آدمی کی انا کو چوٹ پہنچائی تھی، اور وہ آدمی بدلہ لینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی، میری منگنی پہلے سے ہو چکی ہے۔ یہ بات اس نے کتنی مشکل سے کہی تھی صرف وہی جانتی تھی۔ کوئی بات نہیں، تم وہ منگنی توڑ دو اور مجھ سے شادی کر لو۔ کل ہی میں اپنے والدین کو تمہارے گھر بھیج رہا ہوں۔ گھر آتے ہی اس نے اپنے بابا کو اپنے دل کے حالات کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اس کے بابا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی اور اسے کہا تھا کہ کسی معمولی سی لڑکی کے پیچھے اپنے کیریئر کو داؤ پر نہ لگاؤ، کسی بڑے بزنس مین کی بیٹی سے نکاح کرنا تاکہ اسے شادی کا تمہیں کچھ تو فائدہ ہو اور تمہارے بزنس کو بھی مدد ملے۔ نہیں بابا، مجھے وہ لڑکی پسند آ گئی ہے اور میں ہر حال میں اسی سے نکاح کروں گا۔ اس نے اپنی بات دو ٹوک انداز میں کہی تھی۔ اس کے بابا یہ سوچ کر خاموش ہو گئے تھے کہ محبت کا بھوت شادی کے چند دنوں کے بعد اتر جائے گا، اس لیے انہوں نے اس معمولی سے گھر میں اپنے بیٹے کا رشتہ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ نور کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جبران جو کچھ کہہ رہا ہے وہ کر کے دکھائے گا۔ اگلی ہی شام وہ لوگ اس کے گھر پر موجود تھے۔ وہ ان سے رشتہ نہیں مانگ رہے تھے بلکہ اپنا حکم ان پر مسلط کر رہے تھے۔ اس کے ہونے والے سسر کو دیکھ کر بالکل نہیں لگتا تھا کہ وہ اس کی بابا کی عزت کرتے ہیں۔ ان کے انداز میں ایک عجیب سا غرور تھا۔ آمنہ بیگم کا دماغ غصے سے گھوم گیا۔ جس انداز میں انہوں نے بات کی تھی اسی انداز میں آمنہ بیگم نے بھی جواب دیا اور صاف انکار کر دیا۔
کہ ان کی بیٹی کی منگنی بہت پہلے سے اپنے کزن کے ساتھ طے ہے، اسی لیے وہ اس کی شادی اسی جگہ پر کریں گے۔ انہوں نے زبان دی ہوئی ہے اور وہ اپنی زبان سے مکر نہیں سکتے۔ اس انکار کو جنید صاحب نے اپنی بے عزتی سمجھا اور ان لوگوں کو دھمکی دے دی کہ تم لوگ اپنے فیصلے پر پچھتاؤ گے۔ یہاں پر پرواہ کسے تھی؟ کمرے میں آ کر انہوں نے غصے سے اپنی بیٹی کے بازو دبوچ لی، کیونکہ وہ یہاں پر نمل کے ریفرنس سے آئے تھے اور انہوں نے یہ بات بھی بتائی تھی کہ ان کے بیٹے کو وہ پارٹی میں پسند آئی ہے۔ اس کے ساتھ یہ پول کھل چکا تھا کہ وہ اس دن چاندنی کے ساتھ اس کی دوست کے گھر نہیں بلکہ ایک پارٹی پر گئی تھی۔ وہ لوگ اسی بحث میں مصروف تھے کہ شور کی آواز سنائی دی۔ باہر اس کی ساس کھڑی تھی۔ ہم یہ منگنی توڑتے ہیں، میں تمہاری بے شرم بیٹی کی شادی اپنے شریف بیٹے کے ساتھ نہیں کروا سکتی، اور نہ ہی میرا بیٹا اتنی سکت رکھتا ہے کہ تمہاری بیٹی کے لچھن برداشت کرے۔ بھابھی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آمنہ بیگم کو لگا کہ ساتوں آسمان ان کے سر پر گر گئے ہوں۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، اور اس کی وجہ اپنی بیٹی سے جا کر پوچھو جو دوسروں کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ باخدا کس قدر گھٹیا لباس پہن رکھا تھا اس لڑکی نے۔ شکر ہے مجھے پہلے اس کی حقیقت پتہ چل گئی، اگر بعد میں پتہ چلتا تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی، اور میرا شریف بیٹا بھی کبھی معاشرے میں سر اٹھا کر نہ جی سکتا۔ یہ کہہ کر انہوں نے وہ ویڈیو ان کے سامنے لہرا دی۔ نور فاطمہ کو لگ رہا تھا وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی۔ اس کی ساس تو وہاں سے جا چکی تھی، مگر اس کے بعد وہ اپنی ماں کے ہاتھوں ذلیل ہو گئی۔ میں پچھتا رہی ہوں اس دن کو جس دن میں نے تمہیں پیدا کیا۔ اس کے بابا سر جھکا کر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ اگر وہ لوگ دوبارہ سے اس کا رشتہ لے کر آئیں تو اسے ان لوگوں کے حوالے کر دو، کیونکہ مجھے پتہ چل گیا ہے اس لڑکی کے لیے اپنی عزت سے بھی زیادہ پیسوں کی اہمیت ہے۔ آخر ہم نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو تم نے ہمیں اس کی اتنی بڑی سزا دی؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ جب یہ بات پورے خاندان میں پھیلے گی تو ہماری کیا عزت رہ جائے گی؟ میرے بارے میں نہیں تو اپنی بہن کے بارے میں سوچ لیتی۔ تمہاری اس حرکت سے اس کے رشتے پر کیا اثر پڑے گا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور اپنی امی کی منتیں کر رہی تھی، مگر اب اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس سے غلطی ہو چکی تھی۔ وہ غصے سے کمرے کے اندر داخل ہوئی اور اس نے جبران کا نمبر ملایا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے منگیتر کو وہ ویڈیو بھیجنے کی؟ وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ تم پاگل واگل تو نہیں ہو گئی؟ میں کیوں اسے ویڈیو بھیجوں گا؟ وہ صاف مکر گیا تھا۔ بلکہ میں تو تم سے اپنے والدین کی بے عزتی کا حساب لوں گا۔ اپنا یہ الزام تم سنبھال کر رکھو۔ اس کی بات سن کر وہ عجیب سے انداز میں ہنسی۔ میں نے اس رشتے سے انکار کیا ہے اور ہر بار اس رشتے سے انکار کروں گی۔ اگر تمہیں لگتا ہے تم یہ گھٹیا حرکت کر کے مجھے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ تم نے مجھے ذلیل کیا ہے، میں تمہیں ذلیل کروں گی۔ تم سے شادی کرنا تو دور کی بات، میں تمہاری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ کھٹ سے اس نے فون رکھ دیا اور اس کا نمبر بلاک کر دیا۔ پورے خاندان میں اس کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی۔ اس نے گھر سے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا، یہاں تک کہ وہ کالج بھی نہیں جاتی تھی، مگر جب اس کے پیپرز شروع ہوئے تو مجبوراً گھر سے باہر نکلنا پڑا۔ اس کی ماں اور باپ دونوں نے اسے یہ بات کرنا بند کر دی تھی۔ صرف چاندنی ہی تھی جو اس کا خیال رکھتی تھی۔ ابھی وہ گھر سے تھوڑے فاصلے پر تھی کہ ایک کالے رنگ کی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ اسے سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ جبران نے اس کی ناک پر رومال رکھا اور اسے بے ہوش کر دیا۔ جب اسے دوبارہ ہوش آیا تو وہ ایک گودام میں موجود تھی۔ اسے رسیوں سے باندھا گیا تھا، جبکہ وہ تھوڑے ہی فاصلے پر چیئر پر اطمینان سے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر تم عزت کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جاتی تو مجھے اتنا بڑا ڈرامہ نہ کرنا پڑتا۔ تم اپنا انتقام تو لے چکے ہو، اب مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ وہ زور زور سے اپنا ہاتھ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارے میری جان، ابھی تو میں نے کچھ نہیں کیا، تم کس انتقام کی بات کر رہی ہو؟ جھوٹ مت بولو۔
तुमने आज़र को वो वीडियो भेजी और फिर उसने अपनी माँ को दिखाकर ये रिश्ता ही तोड़ दिया। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि मैं पूरे ख़ानदान में जलील और रुस्वा होकर रह गई हूँ। मैंने इस रिश्ते से इनकार किया और तुमने मुझे बदनाम कर दिया। तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है। मैं कसम उठाकर कहता हूँ, मैंने किसी को कोई वीडियो नहीं भेजी। और जिस आज़र की तुम बात कर रही हो वो आजकल तुम्हारी दोस्त के साथ घूम रहा है। उसने एक साथ इसके सर पर 2 धमाके किए थे। वो बेयकीनी से सामने बैठे शख्स को देखने लगी। हैरान होने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें सच सच बता रहा हूँ। कल भी मैंने निमल को आज़र के साथ घूमते देखा था। पहले तो मैं उसे पहचान ना सका, फिर मुझे याद आया कि ये तो तुम्हारा मंगेतर था जिसकी निमल ने मुझे तस्वीर दिखाई थी। मुझे तो लग रहा है वो काफ़ी अरसे से तुम्हारे मंगेतर के पीछे पागल थी और उसी ने ये वीडियो भेजी है ताकि तुम्हें रास्ते से हटा सके, वरना मेरे लिए तुम्हें घर से उठवाना भी कोई मुश्किल काम नहीं था। मैंने ये वीडियो सिर्फ तुम्हें डराने के लिए बनाई थी। बाखुदा मैं क्यों किसी को अपनी इज्जत की वीडियो भेजता। वो वाकई संजीदा था। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैं अभी तुम्हारी दोस्त से कॉल पर बात करता हूं। ये कहकर उसने जल्दी से मोबाइल उठाया। यार, तुम्हारी दोस्त का क्या हाल है? उसने नूर के बारे में सवाल किया तो वह नफरत आमेज लहजे में कहने लगी, उस लड़की का नाम ना लो, मेरी अब उससे दोस्ती नहीं है। मुझे तो वो लड़की पहले दिन से जहर लगती थी। तो क्या मैं जो सोच रहा हूं वो सच है मेरी जान? वो अपने लहजे में जमाने भर का प्यार समोलाया था। आजकल तुम्हारी आज़र साहब के साथ कुछ ज्यादा ही चक्कर लग रहे हैं। खैरियत तो है? यार, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, मैंने और आज़र ने शादी का फैसला किया है। और तुम्हें मज़े की बात बताऊं, ये मैंने कैसे किया? जो वीडियो तुमने बनाई थी मैंने वो आज़र को भेज दी। दरअसल वो दोनों हद से ज़्यादा फ्रैंक थे। वो हर बात जबरान से कहती थी। वो एक दूसरे के हमराज भी थे। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहती, जबरान ने कॉल काट दी। तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया, उसी ने तुम्हारी पीठ पर वार किया। मुकम्मल तौर पर अब वो खामोश हो गई थी। अल्फाज उसके मुंह में ही दम तोड़ गए थे। जिस पर उसने सबसे ज़्यादा एतबार किया था उसी ने इसे धोखा दे दिया था। इसलिए अब खामोशी से मुझसे निकाह कर लो। तुम्हारे पास इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। बगैर एहतजाज किए वो उसके निकाह में आ चुकी थी। उसने अब अपने आप को किस्मत के हाल पर छोड़ दिया था। वो उसकी दुल्हन बनकर उस बड़े से घर में चली गई थी। उसे लग रहा था जैसा लोगों ने अमीर लोगों के बारे में कह रखा है कि वो गरीब लड़कियों को इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। जबरान भी उसके साथ ऐसा ही करेगा। मगर उसकी हैरत की इंतहा न रही जब जबरान ने उसे बेतहाशा इज्जत दी। वो उसकी इजाज़त के बगैर उसके करीब भी नहीं आता था। जो चीज़ उसे अनकंफर्टेबल करती वो उस चीज़ को जड़ से ख़त्म कर देता। 1-2 बार जबरान की माँ ने नूर के साथ ज्यादती की तो जबरान ने अपनी माँ को साफ साफ कह दिया कि वो मेरी बीवी है। अगर आपने मेरी बीवी के साथ कुछ भी गलत करने के बारे में सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दूसरी तरफ नूर के घर के हालात ख़राब हो गए थे। उसके बाबा जान को बीमारी की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया था। उसने नूर को बताए बगैर उसके घर की जिम्मेदारी भी उठा ली। वो रोज़ अपने ससुराल वालों से मिलने के लिए जाता। उसने नूर के बाबा और आमना बेगम दोनों से माफ़ी मांग ली थी। वो उनका बेटों की तरह ख्याल रखने लगा था। उसे हमेशा से एक शरीफ और इज़्ज़तदार लड़की चाहिए थी जो नूर की शक्ल में उसे मिल चुकी थी। तो वो कैसे ना उसकी कदर करता, कैसे ना उसका ख्याल रखता। अगर नूर उसके लिए इतना सब कुछ कुर्बान कर सकती थी तो वो उसके लिए ये सब तो कर ही सकता था। उसने नूर को वो मान बख्शा जो कभी उसने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। जबरान के बाबा भी उसकी मोहब्बत के सामने हथियार डाल चुके थे। भाई, मैंने बहुत से मजनू देखे हैं लेकिन तेरे जैसा मजनू तारीख में पहली बार देखा है। एक दिन उन्होंने शरारती अंदाज में कहा तो वो खुलकर मुस्कुरा दिया। उनकी शादी को 1 साल गुजर चुका था। शाम के वक्त तैयार रहना, तुम्हें कहीं लेकर जाना है। उन दोनों में बहुत कम गुफ्तगू होती थी
مگر عزت کے ساتھ اپنی بیوی کو مخاطب کرتا۔ جب وہ اسے اس کے گھر لے کر گیا اور نور کی ماں نے اسے سینے سے لگایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے لگ رہا تھا اس کے دل سے سارا غم نکل کر بہہ گیا ہے۔ سب لوگ اسے ناراضگی ختم کر چکے تھے اور نور کے لیے یہی کافی تھا۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی بہن کی شادی تھی۔ اس نے وہیں پر رہنے کا فیصلہ کیا۔ اس دوران اس کی دوست نے بھی اس سے معافی مانگ لی۔ نمل بہت شرمندہ تھی۔ نور نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی حقیقت کے بارے میں آذر کو نہیں بتائے گی۔ نور کو ایک امیر گھرانے میں شادی کرنی تھی اور اس کا خواب پورا ہو چکا تھا۔ نمل کو ایک محبت کرنے والا شوہر چاہیے تھا۔ وہ بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی، لیکن اس کا طریقہ غلط تھا۔ مگر نور نے اسے آزمایا نہیں۔ نمل نے بلا شبہ اس سے غداری کی تھی، مگر وہ اس کی غداری کا جواب محبت سے دے کر صرف اپنی نظروں میں بلکہ اس کی نظروں میں بھی اعلیٰ مقام حاصل کر گئی تھی۔ اور یہی وجہ تھی کہ جبران کو بھی اپنی بیوی پر بے تحاشا پیار آتا تھا۔ بے شک وہ زبان کی تھوڑی سی تیز تھی، لیکن دل کی حد سے زیادہ اچھی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔